السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایتھیکل بزنس پریکٹسز اینڈ ڈیجیٹل ایتھکس۔ کاروبار کے اندر اخلاقیات سے مراد اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنا ہے، جو کہ ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل درست، مخلص اور ایماندارانہ ہو۔ ڈیجیٹل دور کے اندر کاروبار کے اندر نہ صرف فیصلوں کو اس بات کے لیے یقینی بنانا چاہیے، بلکہ اس میں مارکیٹنگ اور تمام سرگرمیاں ایسی ہوں جو نہ صرف کسٹمر کے حقوق بلکہ قانون دونوں کا احترام کریں۔ اخلاقیات کے طریقے ایسے ہوں جو اعتماد بنائیں اور ذمہ دارانہ طریقے سے کاروبار کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ۔ اب اخلاقی فیصلہ سازی سے مراد کاروبار کے اندر ایسے انتخابات کرنا ہے جو مخلص، ایماندار اور ذمہ دارانہ ہوں۔ یہ صحیح چیزیں کرنے کے بارے میں ہے، جبکہ بہت ہی آسان اور منافع بخش طریقوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو اخلاقی فیصلہ سازوں کی پیروی کرتا ہے، بلکہ یہ کسٹمر، ملازموں اور کمیونٹی سب کا اعتماد بناتا ہے اور عزت کماتا ہے۔ اخلاقیات فیصلہ سازی کے لیے ہمیشہ آسان راستہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کاروبار کو دیانتدارانہ طور پر بڑھانے کے لیے اور کسٹمر کی وفاداری کو برقرار رکھنے کے لیے اور معاشرے کے اندر ایک مثبت رویہ تیار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کانفلکٹس آف انٹرسٹ۔ اب مفادات میں تصادم اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص کا منافع یا اس کا تعلق کاروباری فیصلوں سے متاثر ہوتا ہے اور یہ غیر مخلصانہ سلوک اور تعصب کی وجہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکان کا مالک اپنے کزن کو جاب مہارت یافتہ لوگوں کو اپلائی کرنے کا چانس دیے بغیر یہ نوکری اپنے کزن کو دے دیتا ہے، اور یہ بالکل غیر مخلص ہے۔ یہ بالکل مخلص اور اخلاقی اس وقت ہوگا جب ہر کوئی اپلائی کرے گا، ان کی مہارتوں کو چیک کرے گا، پھر اس شخص کا انتخاب کرے گا جو اس جاب کے لیے بہترین ہوگا۔ بیلنسنگ پرافٹ ود کسٹمر ویلفیئر۔ اب کاروبار کے اندر اس کو کام جاری رکھنے کے لیے منافع بھی ضروری ہے، کیونکہ منافع نہیں آئے گا تو کاروبار کی حفاظت کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ یا کسٹمر کے بیلنسنگ پرافٹ ود کسٹمر ویلفیئر ایک کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے منافع کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ منافع یہ کسٹمرز کی حفاظت کو خطرے میں ڈال کر یا کسٹمر کو نقصان پہنچا کر نہیں لیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک کاروبار جو گندی قسم کی کوالٹی کے انگریڈینٹس یعنی سامان کا استعمال کر کے اچھی قیمت
کے ساتھ خوراک نہیں بیچ سکتا، ہو سکتا ہے شروع میں اس سے زیادہ پیسے مل جائیں، تاہم یہ کسٹمر کا اعتماد کھو دیتا ہے اور فیوچر میں کاروبار کا نقصان ہوگا۔ یہ علاقائی کاروبار نہ صرف مولس قیمت لینا ہے بلکہ اس کا محفوظ اور اچھی کوالٹی کے چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو اور ایماندارانہ معلومات مہیا کرنا ہے۔ ڈیجیٹل ایتھکس۔ اب ڈیجیٹل اخلاقیات سے مراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے بالکل عزتدارانہ اور ذمہ دارانہ طریقے سے ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کرنا ہے۔ کاروبار نہ صرف کسٹمر کی معلومات کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ درست تفصیل مہیا کرتا ہے اور آن لائن بالکل شائستگی سے بات چیت کرتا ہے۔ اب کسٹمرز نہ صرف ان اصولوں کی پیروی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا احترام بھی کرتے ہیں اور نقصان دہ کاموں سے بچتے ہیں۔ کاروبار نہ صرف آن لائن محفوظ حفاظت کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس کی جگہ واضح اصول بھی سیٹ کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو نقصان دہ یا کوئی بھی غنڈہ گردی کے خلاف اچھے کام کرتا ہے۔ اب رسپانسبل مارکیٹنگ۔ ذمہ دار مارکیٹنگ سے کیا مراد ہے؟ ذمہ دارانہ کاروبار سے مراد ان چیزوں کو ترقی دینا ہے، ایمانداری، خلوص اور کسٹمر کے ساتھ مکمل معلومات مہیا کرنا، یہ سب پروموشن دینے کے کاموں میں اہم ہے۔ اب اس کے مطابق حاصل کرنے کے لیے کسٹمر نہ صرف معلوماتی فیصلے لیتا ہے بلکہ کاروبار کے اندر اعتماد بناتا ہے۔ ہر کوئی کاروبار کی نہ صرف پشتی کرتا ہے بلکہ موجودہ سچائی جو بہت ضروری ہے یعنی معلومات واضح کرتا ہے اور بغیر وضاحت کے چھپی ہوئی چیزوں کے کسٹمر کو گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ایک کاروبار ذاتی معلومات کسٹمر کی ذاتی معلومات اکٹھی کرتا ہے تو یہ نہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کرتا ہے بلکہ کاروبار کے اندر واضح اجازت لیتا ہے، جو کسٹمرز سے واضح اجازت لیتا ہے اور معلومات کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ آبجیکٹیوز کیا ہیں جی؟ اگر طالب علم اخلاقی طور پر کوئی کاروبار فیصلے یا کسٹمر کی حفاظت کے لیے آن لائن کچھ خیالات کا اظہار کرتے ہیں یا ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں تو اس کا سینیریو کیا ہوگا؟ یعنی پس منظر آپ یا آپ کی ٹیم ایک آن لائن دکان طالب علموں کے لیے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کل آپ دیکھیں گے 3 قسم کی چیزوں یا چیلنجوں کا سامنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کی دکان ایماندار، محفوظ اور اعتماد برقرار رکھنے کی چیلنج کیا ہوگا؟ کوئی 2 قسم کی درخواستیں آ گئی تو ایک آپ کا قریبی دوست ہوگا، دوسرا آپ کا کوئی اجنبی ہوگا۔ تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس کام پر کھڑا کر سکتے ہیں، ساتھ میں ایک جملے میں اس کی وضاحت بھی کرنی ہوگی کس وجہ سے کس کا انتخاب کیا، قریبی دوست کا یا اجنبی کو۔ اب ایک کسٹمر اگر آپ دکان کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت سب قسم کے کمنٹ کر دیتا ہے تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس چیز کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے اور اپنے پلیٹ فارم کو محفوظ رکھنا ہے۔ یعنی آپ ایک مختصر اور ایک لائن میں کاروبار کے بارے میں سچائی واضح اور گمراہی دور کر سکتے ہیں۔ اب ہر گروپ کے اندر وہ جواب بھی شیئر کرنا ہوگا کہ کلاس کے
ووٹس اس علاقیات کو ملیں گے اور آپ کا اعتماد ہی آپ کے سلوشن کا حل ہے، آپ کا اعتماد ہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ اب ڈیٹا پرائیویسی کیا ہے؟ ڈیٹا پرائیویسی ایسے اصول اور قوانین ہیں جو نہ صرف ذاتی معلومات کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ کاروبار کے لیے جو بھی اکٹھی کرتے ہیں معلومات ان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ نام ہے، ایڈریس ہے، فون نمبر ہے یا کسی پیمنٹ کی وضاحت ہے۔ تو پاکستان کے اندر پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ایسے بلوں کو یہی کہا جاتا ہے، پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل۔ تو یہ نہ صرف معلومات جتنی ضرورت اتنی اکٹھی کی جاتی ہے اور اس معلومات کا جو بھی مقصد وضاحت کرتا ہے اس پر ان معلومات کو اب یہ معلومات محفوظ رکھنے کے لیے اور بغیر اجازت کے شیئر نہیں کرتا۔ اب کچھ دوسرے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ رازداری کا قانون بہت ہی پکا ہے اور کچھ عام طور پر ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن، ڈی فار جنرل، ڈی فار ڈیٹا، پی فار پروٹیکشن اور فار ریگولیشن، یہ نہ صرف ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کرتے بلکہ یورپی ممالک کے لوگ بھی ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب طالب علم کے نہ صرف آن لائن رازداری کو محفوظ رکھا جاتا ہے بلکہ COPP، C فار چائلڈ، O فار آن لائن، P فار پرائیویسی، P فار پروٹیکشن، A فار ایکٹ، یہ ایسا عمل ہے جو قانون کے تحت بچوں کے ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ قوانین پاکستانی کاروبار کو بھی برقرار رکھتے ہیں، کیسے یہ کسٹمرز کے دوسرے ممالک جیسا کہ ممالک کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ریگولیٹری ایکسیس، ریگولیٹری اویئرنیس کا مراد یہ ہے کہ نہ صرف قانون جاننا ہے بلکہ ان اصولوں پر عمل بھی کرنا ہے اور اس بات کا یقینی بنانا ہے کہ اس میں یہ سب شامل ہے۔ سب سے پہلے اسٹے اپڈیٹڈ، یعنی اپنے کاروبار متاثر نہ ہو، اس وجہ سے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق باقاعدہ طور پر چیک کرنا۔ کمپلائنس ایڈم سے مراد ایک ایسا عمل ہے جس میں کاروبار کے بارے میں چیک کیا جاتا ہے کہ کیا قوانین اور اصول اس کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسکول چاہتا ہے کہ وہ آن لائن پورٹل شروع کرے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے گریڈ اور حاصل وغیرہ جہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے پورٹل کو استعمال کرنے کے لیے طالب علم کو ضرور اپنا نام، رول نمبر اور تفصیلات دینی ہوگی۔ اب یہ اسکول ڈیٹا پرائیویسی یعنی رازداری کے اصول کی پیروی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایسی معلومات جو پورٹل کے لیے ضروری ہے ان کو اکٹھا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایسی معلومات ہیں جو پر مقصد کے لیے اکٹھی کی گئی ہیں اور اس میں بھیجنے والا مورخ بھی تازہ ترین ہے اور اعداد کا شیڈول بھی شامل ہے۔ اب نہ صرف ان معلومات کی حفاظت کرنا ہے بلکہ آپ نے کوئی بھی پاسورڈ ہے اس تک رسائی کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس پاسورڈ ہو۔ اب 2019 کے اندر یوٹیوب 170 ملین لگائے اور USA کے اندر COPPA کو توڑ دیا، یعنی چائلڈ آن لائن پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ۔ یہ ایسے رول تھے جو نہ صرف بچوں کی ذاتی معلومات اکٹھا کرتے تھے بلکہ یہ والدین سے پرمیشن بھی لیتے تھے کہ یہ کام خصوصی طور پر رازدارانہ قانون اور غیر کسی دنیا پر مجبور کیے عمل کر سکے۔